بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ملائکہ یعنی فرشتوں کا بیان۔ فرشتے نوری جسم کی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، انسان کی ہو یا کوئی اور۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، اس لیے کہ معصوم ہیں، ہر قسم کے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں۔ کوئی فرشتہ جان نکالنے پر مقرر ہے، کوئی پانی برسانے پر، کوئی ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر، کوئی نامہ اعمال لکھنے پر، کوئی کسی کام پر۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ کسی فرشتہ کی ذرا سی بے ادبی بھی کفر ہے۔ بعض لوگ اپنے دشمن کو یا سختی کرنے والے کو ملک الموت کہتے ہیں، ایسا کہنا ناجائز ہے، قریب کفر ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ تو اس بات میں ہمیں یہ بتایا گیا فرشتوں کے بیان میں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جن کو اللہ پاک نے نور سے پیدا فرمایا ہے، جن کا جسم نوری ہے۔ اور فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ہر قسم کے گناہ سے جو ہے معصوم ہوتے ہیں۔ وہ کوئی گناہ صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، ہر گناہ سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو بہت سارے کام سونپے ہیں۔ الگ الگ کام کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا ہے۔ کوئی فرشتہ جو ہے جان نکالنے پر مقرر ہے، کوئی پانی برسانے پر، ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر، کوئی اعمال نامہ لکھنے پر۔ تو اس طرح فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں۔ اب ایک بات یہ بتائی کہ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، اور فرشتوں کو قدیم ماننا۔ قدیم کا معنی یہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو، یعنی پہلے سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ تو اگر کوئی ایسا کہے کہ فرشتے پہلے ہی سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے تو ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ اور فرشتوں کو اپنا خالق جاننا یعنی پیدا کرنے والا، فرشتے مخلوق ہیں اللہ پاک کی، اگر کوئی ایسا عقیدہ بھی رکھے تو وہ اس کا یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اور کسی بھی فرشتے کی بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، یہ کفر ہے۔ پھر اس میں ایک بات یہ بتائی کہ کچھ لوگ اپنے دشمن کو یا اس پر دباؤ ڈالنے والے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ملک الموت آ گیا، یعنی موت کا فرشتہ آ گیا۔ اس طرح کا کہنا جو ہے یہ ناجائز ہے۔ پھر بتایا کہ فرشتوں کا وجود حق ہے، ان کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فرشتہ مطلب نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، تو یہ ساری باتیں مطلب ایسا اعتقاد اور ایسی سوچ رکھنا یہ کفر ہے۔ آگے جن کا بیان پڑھتے ہیں۔ جن کا بیان یعنی جن کو جنات کہتے ہیں۔ جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ شریر بدکار جن کو شیطان کہتے ہیں، یہ آدمی کی طرح عقل اور روح اور جسم والے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے جیتے مرتے اور اولاد والے ہوتے ہیں۔ ان میں کافر، مومن، سنی، بد مذہب ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں بدکاروں کی تعداد بنسبت آدمی کے زیادہ ہے۔ جن کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ جن اور شیطان بدی کی قوت کا نام ہے، کفر ہے۔
موت اور قبر کا بیان۔ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے؟ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ عز و جل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے۔ اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑ یا پودے میں، یہ غلط ہے، اس کا ماننا کفر ہے۔ اسی کو آواگمن اور تناسخ کہتے ہیں۔ جی محترم پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں جو کچھ تو آسان ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور جیسے لاسٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی روح کسی دوسرے کے بدن میں چلی جاتی ہے، جس طرح کافروں کا یہ جو ہے عقیدہ ہوتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سچا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، اور اسی بات کو آواگمن اور تناسخ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ کسی کی روح نکل کر جو ہے آدمی کے اندر یا جانور کے اندر یا پیڑ یا پودے میں چلی جاتی ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔